میں ایڈم سیکر کے چینل پر جا کے ضرور کہوں گا کہ یہ 3 آرگیومنٹس ہے بھائی بتاؤ، اگر تم پروف کر سکتے ہو مجھے تو میں ایسے کہوں گا نا کہ تم کر دو اور میں اس آیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ آپ بھی تیار ہو جائیں گے شاید. نہیں یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا آپ نے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ ہمارے سامنے آئے، اس کو کہیں کہ عامر حق کہہ رہا ہے، آ جا اسی ایشو کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں بیر بزا کے اوپر، ٹھیک ہے. اگر وہ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پانی پیا اس وقت یہ چیزیں اس کے اندر گری ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اس آیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. بٹ ایک شرط ہوگی ساتھ، اگر وہ ثابت نہ کر سکا پھر اس کو اسلام قبول کرنا ہوگا، اور اپنے چینل کو صرف اتنا نہیں، چینل کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا. جو اس نے بکواسیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا اور اسلام کو قبول کرنا ہوگا. یہ چیز بولنی ہے، اپنا نہیں کہنا، میرا بولنا ہے کہ میدان میں نکل. آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہاں بھائی. جی میں ایکس مسلم ہوں. جی ایکس مسلم ہے. کیا نام آپ کا؟ اسماعیل نام ہے جی. جی ہاں جی اسماعیل بھائی، تو آپ نے ٹرانسلیشن پڑھی؟ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن تھوڑا سا ہی پڑھا ہے، میں نے زیادہ نہیں پڑھا. ابھی میں نے اچھا دوبارہ شروع کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا جو تھا ایتھیزم ورسز اسلام کمپیئر کر رہا ہوں میں بھی. یار یہ یا تو آپ بول لو یا اس کو ایڈم کو آگے کر دو، دونوں میں سے ایک نا، کیونکہ یہ پیچھے بھونک رہا ہے، شور ڈال رہا ہے. سوری مجھے پتا ہے کہ سامنے والے ہم سہک ہے. جی اب آپ بول لیں. اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ دو بندے اچھی بات کر رہے ہو نا تو کتا بیچ میں ٹاؤں ٹاؤں شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ تھی اسلام نے منع کیا ہے. کئی لوگ غصہ کرتے ہیں جی کیوں منع کیا ہے. اب ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے نا بیسیکلی، یا جو یہ پروگرام ہوتا ہے اسپیسیفکلی، اس کی ٹیکنیک یہ ہے اسماعیل بھائی کہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک اعتراض اسلام کے اوپر ایسا پیش کرنا ہے جس سے آپ کو لگے کہ مجھے اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ رولز سب کے سامنے ہوں، ٹھیک ہے نا. پہلے سے نمبر 1، کسی قسم کی بلاسفیمی نہیں کرنی، ورڈز اچھے یوز کرنے ہیں، یعنی ہاں یعنی جو اوریجنل آپ کا آبجیکشن ہوگا وہ رکھا جائے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، جو بھی آبجیکشن پیش کریں اسلام کے ٹیکسٹ کے اوپر اس کا ریفرنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں تو میرے خیال سے بیسک ہے، اس کے بعد بات ہو جائے گی. بہت شکریہ. اوکے، میں ایک حدیث شیئر کروں گا جس سے مجھے لگتا ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ مجھے نہیں صحیح لگا، لیکن میں نے جو ریسرچ کیا وہ حدیث کیا میں آپ سے ریفرنس شیئر کر سکتا ہوں آپ اسکرین پر؟ میں اس کا نام بولتا ہوں. جی بولیں. میں ابھی بولتا ہوں آپ کو. ابن داؤد ہے، حدیث نمبر 67. اوکے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر ہے 67، ٹھیک ہے جی. یہ آگئی حدیث. اب یہ حدیث سن لے ذرا، یہ حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ اس حدیث کی بیس کے اوپر مجھے اسلام کو چھوڑنا ہے، یہ میں نے آپ سے کہا ہے، ٹھیک ہے نا. جی چھوٹا موٹا، یعنی مجھے چھوٹا موٹا اعتراض نہیں چاہیے، مجھے اعتراض چاہیے بڑا. آپ کے سامنے حدیث ہے، زوم کر رہا ہوں چونکہ آپ کو عربک کی ٹرانسلیشن آئی گیس شاید نہ آتی ہو زیادہ، میں یہ چانس لے رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے حدیث پوری، اور زوم کر رہا ہوں. یہ ابو سعید الخدری سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ اب مجھے بتائیں اس پر آپ کا اعتراض کیا ہے. جی مجھے اس کا اعتراض یہ ہے کہ جب پروفٹ سے پوچھا گیا تھا کہ جو ہے وہ بدھاز ویل سے جو ہے پانی جو ہے وہ لے کر آئے، لیکن اس کے اندر جو تھا پروفٹ نے کہا تھا کہ یہ پانی جو ہے نا بالکل صاف ہے، لیکن اس کے اندر وہ جانور کے وہ جو ہے یعنی کہ سٹولز اور یہ عورتوں کے ہیئرز کے جو ہوتے ہیں کپڑے وہ اور اس طرح کی اور زیادہ گلیز بھری چیزیں جو تھی وہ گری ہوئی تھی، لیکن پروفٹ نے اس پانی کو پاک کیوں کہا ہے؟ مجھے صرف اس کا یہی اعتراض ابھی تک جو ہے نا اسلام پر سب سے بڑا جو ہے وہ تو مجھے یہی نظر آ. ٹھیک ہو گیا، سب سے بڑا یعنی اس اعتراض کے اوپر اسلام چھوڑ دینا چاہیے ہیں. جی مجھے تو یہی لگا کیونکہ مجھے باقی اور تو کوئی ابھی لگا نہیں ہے کہ اسلام. پہلے اس کا جواب میں دینے لگا ہوں، مگر میں پہلے کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس مومنٹم کو کہ جس بیس کے اوپر ہم نے کنونس می ٹو بیکم ایکس مسلم سیریز شروع کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیر بزا کا یہ سارا واقعہ آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے کہ یہ اتنا بڑا اعتراض لگنا چاہیے کہ اس بیس پر مجھے اسلام کو چھوڑنا چاہیے. یہ تھوڑا سا کوشش کریں پلیز، ٹرائی اگین. یہ اس کی پہلی والی لائن ہے کہ واٹر از براٹ فرام دا یو فرام دا ویل آف دا بدھا، اٹ از اے ویل ویئر دا ڈیڈ ڈاگز اینڈ یہ سارا جو ہے clothes and excrements of the people are thrown. The messenger of Allah said, verily water is pure and it is not defiled by anything. نمبر 1 اب آپ کے سامنے چیزیں آنے لگی ہیں کیونکہ آرگیومنٹ آپ کا. نمبر 1 پروو کرنا ہے جس وقت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی پیا اس وقت اس کنویں کے اندر یہ چیزیں گری ہوئی تھیں. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا،
प्रूव करना है कि कुओं की सफाई नहीं हो सकती। 2 नंबर 3 प्रूव करना है बेरे बुज़ा वो कुआं था जिसके अंदर बारिश होने के बाद फ्लड से वो पानी निकलता ना हो। ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट आपका है। ये 3 चीजें प्रूव करनी है, इसी हदीस से ले लो या किसी और चीज से ले लो। चलो इसको समझे, ये मैंने क्यों रखा है इसको समझे। ये जितने मैंने सवाल रखे हैं इनके पीछे एक लॉजिकल बेस है। मिसाल के तौर पर एक घर है हमारे मोहल्लों के अंदर, पाकिस्तान से आपको पता होगा, पुराने मोहल्ले जो होते हैं उनके अंदर कई दफा कोई घर खाली होता है, उसके अंदर लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं, गंदे कपड़े ये वो चीजें फलान ढमकाना। जब वो बिक जाता है या उसका मालिक आते हैं या कोई ऐसी चीज, उसकी सफाई होती है, सफाई के बाद उस घर में रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता? रहा जा सकता है ऑब्वियसली। फेंका जाता था, फेंका हुआ है, मौजूद है, ये चीज नहीं है। तो इसलिए इस चीज को आपने प्रूव करना है, इसी हदीस से कर दो या कोई दूसरी भी मौका देता हूं आपको, कोई और तुर्क है वो ले आओ, क्योंकि मैं फिर आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। इसके अलावा तो यानी कि कोई भी हदीस नहीं है, लेकिन फिर अगर वो बहुत पानी है, साफ बहुत था है तो ना ना फिर ना, इसी इसका मतलब हदीस सॉरी के अंदर पेश सॉरी करना सॉरी चाहिए सॉरी था सॉरी ना। रुके 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 सॉरी सॉरी रुके। आप क्या कह रहे हैं, इसके अलावा कोई हदीस नहीं है बेरे बुज़ा की? नहीं, इसके अलावा तो कोई नहीं है जो मैंने अभी तक बेरे बुज़ा फिका के अंदर एक मार्कातुल आरा मसला है, एक मेजर इशू है बेरे बुज़ा की हदीस। ये मदीना के चंद उन कुओं में से था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के लिए और चीजों के लिए इस्तेमाल किए। ये आज भी कुआं मौजूद है। तो ये याद रखना है आपने कि ये हदीस बेरे बुज़ा की, इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन, ये टुकड़ा जो है बेरे बुज़ा की रिवायत के अंदर है, ये फिका का एक मेजर इशू है, मार्कातुल आरा मसला। इतने तुरुक हैं इसके कि आपका अंदाजा भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ट्राई करें। पॉइंट नंबर 1 ये साबित करना है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने पिया उस वक्त ये था। मिसाल के तौर पर एक ग्लास है, ग्लास के अंदर गंदी चीज पड़ी हो सकती है, मगर उसको धोने के बाद उसके अंदर पानी पिया जा सकता है, दूसरे ग्लास को यूज किया जा सकता है। तो आपने किया बे, इसीलिए अगर आप इन एतराजात से दस्तबरदार हो जाते हैं फिर मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। ना एडम सीकर ने आना है ना पिछवाड़े की टीम ने आना है मेरे सामने, वो तो अपनी बकबकैया करके निकल जाते हैं। आप आ गए हैं, आपका धन्यवाद, थैंक यू। प्रूव करें पहला पॉइंट। नहीं, फिर इसके अलावा तो मेरे पास नहीं है, आप जो रखना चाहें फिर रख सकते हैं मेरे थैंक सामने। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब मदीना जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया माना जाता है, वहां पर बागात हैं फलों के, खजूरों के। होता ये था, वहां पर होती थी बारिशें। बारिशें जब बड़ी तादाद में होती थी तो कच्चा था, कच्चे की सूरत में वो पानी के फ्लो के साथ वो जो कपड़ा होता था, वो गंद होता था, वो बहता हुआ, ये बेरे बुज़ा जो है ना ये निचले एरिया के अंदर है, तो ये घिसट कर चीजें वहां पर गिरती थी और जमा होती रहती थी। फिर होता क्या था कि लोग निकाल देते थे या पानी का फ्लो जो होता था, मिसाल के तौर पर आज भी दरियाओं के अंदर या नालों के अंदर या गहरे खड्डों के अंदर पानी अगर आकर भरता है, अगर पीछे से फ्लो आए तो वो पानी कचरा उड़ाकर ले जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है, वो चीजें साफ हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपका इतराज इसी बेस के ऊपर था ना, तो ये बेस वो खत्म हो गई कि आपका ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कुएं को क्यों साफ कहा जो साफ नहीं था। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा साफ नहीं था, नहीं बल्कि साफ नहीं है जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने पिया। अब आपने सुनना है, ठीक है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसको रोक देता हूं। मकतबा शामिला जो सबसे बड़ा इस वक्त सॉफ्टवेयर माना जाता है हदीस यानी इस्लामिक लिटरेचर के हवाले से, मकतबा शामिला, इसमें किताब है इमाम शाफी की, किताबु शाफी फी शरह मुस्नद शाफी, इमाम शाफी की जो मुस्नद है उसकी शरह इमाम इब्न अल असीर ने लिखी है। और इस किताब का बाब है पहला अल अव्वल फिल मियाह, पानियों के बाब में, यानी पानी कैसे हो, और अल फस्लु सानी फी माइल बि'r, कुएं के पानी के बारे में कि उससे पाकी ना पाकी कैसे की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्या मामला किया जाएगा। इमाम शाफी कहते हैं बेरे बुज़ा कसीरतुल माई वासिअतुन, बेरे बुज़ा बड़े पानी का जखीरा हुआ करता था। कान यतरहु फीहा मिनल अंजास, नजासत वाली चीजें इसके अंदर उलट जाती थी, गिरती थी। मा ला युगय्यिरु लहा लौनन, जो उसके ना रंग को तब्दील करती थी, वला तामन, ना उसके जायके को तब्दील करती थी, वला युज़हरु लहू फीहा रिहुन, और ना उसकी खुशबू तब्दील होती थी। ये मैं दूसरा एक और रेफरेंस पेश करता हूं, व इन्नमा काना ज़ालिका मिन अजल अन्न हाज़िहिल बि'r मौदिअहा फी हुदूरिन मिनल अर्ज़ि, कहते हैं ये जो बेरे बुज़ा था ये मदीना के ऐसे इलाके में था कि जहां यानी निचली सतह के ऊपर था। वह अन्न सुयूला कानत तकसउ हादिल अकजार मिन तुरुकी वल अफनियति व तहमिलुहा फरुब्बमा अलकत मिनहा फीहा शैअन व कानल माउ लिकसरतिही फीहा युसरु फीही वुकू शैइन मिन हादिल अशियाइ वला युगय्यिरुहु।
ایسا کنواں تھا جو ڈھلان کی طرف تھا، یعنی نچائی کی طرف تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ فلو کے اندر وہ جو کپڑا، کاغذ یا کوڑا یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں، یا مرے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، چھوٹا کتا مر گیا، ٹھیک ہے، چھوٹا چوہا مر گیا یا کوئی ایسی چیزیں مر گئیں، وہ فلو کے اندر تیرتی ہوئی چیزیں وہاں پر آ جاتی تھیں، جیسے آج بھی گٹر ابلتے ہیں، چیزیں ابلتی ہیں. وَكَانَ الْمَاءُ لِكَثْرَةِ فِيهِ، اور پانی چونکہ اس میں کثرت سے ہوتا تھا، يُؤْثَرُ فِيهِ وُقُوعُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَلَا يُغَيِّرُهُ، چیزیں اس میں گرتی تھیں مگر اس کنویں کا اسٹرکچر اس طریقے کا بنا ہوا تھا کہ وہ اس کو بدلتی نہیں تھی. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ان شأنها، اس کے بارے میں، لِيَعْلَمُ حُكْمَهَا فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ، تو صحابہ نے ان سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کنویں کے ساتھ ایسا ہے جو حدیث آپ نے پیش کی، ٹھیک ہے، کہ یہ ایسا سلوپ بنا ہوا ہے، ایسا اس کا ڈھلان بنا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں سوال پوچھا کہ کیا ٹھیک ہے. فَكَانَ مِن جَوَابِهِ لَهُمْ، تو اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا، کیونکہ رہائشی تھے، مدینہ کے لوکل تھے. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اسماعیل صاحب جو ہیں اگر لاہور کے ہیں تو میں اسلام آباد کے کنویں کے بارے میں اسماعیل بھائی سے پوچھوں اور وہ کہیں ہاں جی پانی ٹھیک ہے. نہیں، مدینہ کے رہائشی تھے، لوکل تھے اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا لَهُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُ شَيْءٍ يُرِيدُ الْمَاءَ الَّذِي صِفَتُهُ صِفَةُ هَذِهِ الْبِئْرِ فی غزارتہ وکثرت جمامہ لأن السؤال انما وقع عنها بعینها فجاء الجواب علیہا. انہوں نے سوال پوچھا اللہ کے رسول اس پانی کے بارے میں بتائیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو جو جواب دیا وہ بیسیکلی بیر بزا کے کانٹیکسٹ میں تھا. یہ بتانا مقصد تھا کہ اگر بیر بزا کی طرح کا کنواں ہے تو ظاہری بات ہے اس میں یہ پانی رکے گا نہیں، لہذا پانی اگر رکے گا نہیں، فلو میں چلے گا تو وہ ٹھیک رہے گا. لیں جی دوسرا حوالہ لے لیتے ہیں. معالم السنن کا میں حوالہ دے رہا تھا جو شرح سنن ابی داؤد ہے. کون سی روایت پیش کی ہے؟ سنن ابی داؤد کی، اسی کی شرح ہے یہ. اسماعیل بھائی آ گئے ہیں، اسماعیل بھائی ویلکم. معالم السنن یہ بیسیکلی سنن ابی داؤد کی ہی شرح ہے امام خطابی کی طرف سے. کتاب الطہارہ ہے وہی، ومن باب فی بیع بضاعہ ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے بیع بضاعہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں قد یتوہم کثیر من الناس، بڑی تعداد میں اسماعیل بھائی کی طرح لوگ شک اور شبے میں پڑتے ہیں جب وہ اس حدیث کو سنتے ہیں. ان ھذا کان منہم عادۃ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے لوگ کیا کرتے تھے، کنویں کے اندر کوڑا پھینکتے تھے. وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ هَذَا الْفِعْلَ قَصْدًا وَتَعَمُّدًا، یعنی انٹینشنلی پلان کر کے لوگ بیر بزاع کے اندر کچرا پھینکا کرتے تھے. جس طرح اسماعیل بھائی کے ذہن میں آیا کہ وہ تو شاید کوئی گاربیج ٹین تھا اور وہاں پانی آتا تھا، وہیں سے لوگ پانی پی رہے تھے. وَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ أَن يَظُنَّ بِذِمٍّ بَلْ بِوَثَنِيٍّ فَضْلًا عَن مُسْلِمٍ. وہ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو، عرب جہاں پر پانی کی ویسے ہی بڑی قلت تھی، وہ اپنے کنویں کو اپنے ہاتھوں سے کیسے خراب کر سکتے تھے؟ وہاں تو پانی کا پہلے بڑا مسئلہ تھا. یہ تو عقل میں بات نہیں آتی. یہ بات تو کوئی نان مسلم بھی نہیں کر سکتا، پولیتھیسٹ بھی نہیں کر سکتا، مسلمان تو کجا. ولم یزل من عادت الناس قدیما وحدیثا مسلمهم وکافرهم تنزیہ المیاہ وصونها عن نجاسات. کہتے ہیں یہ تو پوری دنیا کے اندر قانون ہے، چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، کہ ہمیشہ پانی کو پاک رکھتا ہے. پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، اس کو صاف رکھتا ہے. یہ تو کافر بھی پانی صاف ہی پیتے ہیں، وہ کافر بھی گندا پانی نہیں پیتا. تو آپ اللہ کے رسول سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا تھا اسماعیل بھائی کہ مجھے ثابت کر دو اس حدیث میں لکھا کہ کوڑا پڑا ہوا تھا، لوگ کوڑے کے اندر سے پانی نکال کے کر رہے تھے. نہیں. فَكَيْفَ يَظُنُّ بِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَهُمْ أَعْلَى طَبَقَاتِ أَهْلِ الدِّينِ وَأَفْضَلُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. وہ کہتے ہیں پھر ہمارے مسلمان اسماعیل بھائی جیسے یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ جو لوگ طہارت کا اتنا زور دیتے ہوں، وضو، غسل، پاک صاف، نہانا دھونا، اتنے کی بات کرتے ہوں، استنجا، صفائی ستھرائی کا اتنا خیال رکھتے ہوں، وہ کیسے افضل لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے گندے کنویں کے اندر سے پانی پیتے ہوں؟ یہ لاجیکل ایک وہ کرائٹیریا بھی سامنے رکھ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یہ آپ نے سننا ہے اگلا نقطہ، وہ سوشل رکھنے لگے ہیں جو میں نے رکھا. والماء فی بلادہم اعز الحاجۃ الیہ، صحرا کے اندر تو پانی کی سب سے زیادہ حاجت ہوتی ہے، صاف پانی کی. جی. ان یکون ھذا ثنی بالماء ممتنع، یہ میں وقد لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور سے سننا ہے، وقد لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تغوط فی موارد الماء ومشارعہ. کہتے ہیں اس کے ساتھ، اسی لیے میں نے کہا اسماعیل بھائی آپ نے ترک پڑھے، آپ نے کہا آپ نے نہیں دیکھا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں. میں آپ کو کئی اور ترک دکھاؤں گا جس میں اللہ کے رسول نے صاف فرمایا ہے کہ لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو پانی کو خراب کرتے ہیں. اب ایک منٹ کے لیے سوچو کہ ایک اللہ کے رسول ہیں، وہ پانی خراب کرنے والے کو، اس کو بدلا کرنے والے کو، اس کو پلید کرنے والے پر لعنت کہہ رہے ہیں کہ وہ ریسورسز خراب کر رہا ہے، سروائیول کے پانی تالاب خراب کر رہا ہے، اس کے اوپر لعنت کی بات ہو رہی ہو. کیسے اللہ کے رسول اسی گندے پانی کو استعمال کریں گے یا اپنی موجودگی کے اندر صحابہ کو گندا کرنے دیں گے؟ ان لوگوں کی سیرت کو پڑھنے والا یہ بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو 3 روایتیں پیش کرنے لگوں اسماعیل بھائی
جو جی اس بیسک کانسیپٹ کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر جائیں گی اگر ہم اس حدیث کو اس طرح مانیں جس طرح آپ سمجھے ہیں, یا انفارچونیٹلی بڑی تعداد میں لوگ غلطی سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر 68, ٹھیک ہے, صحیح سند کے ساتھ, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی میں. اللہ کے رسول نے فرمایا لیٹ نن آف یو یورینیٹ ان اسٹل واٹر دین پرفارم وضو ود اٹ. تم میں سے کوئی بندہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں سے وضو کر لے. یعنی کھڑے پانی میں نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول نے پیشاب یعنی اس کو گندا کرنے سے منع کیا, اور پھر وضو کرنے سے بھی منع کیا. اور سب جانتے ہیں کہ بیر بزا کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے وضو کرنے کا بھی کہا ہے. وہ حدیث جو آپ نے پیش کی نا 67, اس میں آگے وضو کی بات بھی ہے. اگر وہ پانی گندا تھا تو اللہ کے رسول کیسے حکم دے سکتے تھے کہ وضو کرو جبکہ دوسری حدیث موجود ہے؟ ٹھیک ہے, اب اگلی حدیث لے لو. اچھا, یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 24, صحیح حدیث ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لیٹ ہم, اگر کوئی تم میں سے جاگے. یہ پوائنٹ چیک کرنا آپ نے, کتنا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا when on one of you awakens in the night, اگر تم میں سے کوئی ایک رات کو جاگے. اسماعیل بھائی, رات کو نیند سے صرف جاگنا ہے. let him not put his hand into the vessel until he has poured water on 2 times or 3 times. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بستر سے بھی اگر نیند سے جاگو تو ڈائریکٹ برتن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا, کسی بھی برتن کے اندر, بلکہ باہر سے اس کو ہاتھ کے اوپر پانی 2-3 بار ڈال کے صاف کرنا ہے. جو نبی صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہوں, وہ کسی پانی کی جگہ کے اوپر کچرا ڈالنے کو یا ان چیزوں کو استعمال کرنے کو یا ان سے پانی پینے کو ٹھیک کہتے ہوں گے؟ یہ بات اوتھینٹک روایات کے بھی اور اس کے اندر سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ مطلب وہی تھا جو میں پوچھ رہا تھا. اب صحیح مسلم کی حدیث ہے 279A, صحیح مسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا when a dog licks a utensil belonging to any one of you should be thrown away and then should be washed. جو اس میں برتن میں کھانا ہے وہ پھینک دیا جائے and then utensil should be washed 7 times. جو نبی کسی برتن کے اندر کتا منہ مار جائے اس چیز کو پھینک کر 7 بار دھونے کا حکم دیتا ہو, وہ مرے ہوئے کتے کا پانی جو کنویں کے اندر ہے وہ پانی پینے کی اجازت دے گا؟ یہ حدیث موجود ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہی وجہ ہے کہ میں نے بنیادی طور پر, میرے خیال سے اتنی بات کافی ہے, میں ٹیکنیکل بحث کروں گا جب کوئی بندہ آئے گا ٹیکنیکل بحث کرنے والا روایتوں کے اوپر یا سند کے اوپر, اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں. تو ابھی صرف آپ یہ فوکس کریں, اس لیے میں نے 3 چیزیں پوچھی تھیں, وہ کلیم سامنے رکھ کر وہ 3 چیزیں کوئی ایک بندہ بھی جتنے طرق ہیں گھوم لے. نمبر 1, جس وقت اللہ کے رسول نے پانی پیا اس وقت وہ چیزیں اس کے اندر تھیں. پوائنٹ نمبر 2, کیا کنواں یا ٹنکی یا اس طرح کی جگہیں صاف نہیں کی جا سکتی؟ کیا گھروں کی ٹنکیاں صاف نہیں کی جاتی؟ چھپکلیاں, کاکروچ, کتے, چوہے گرتے ہیں, صاف نہیں کی جاتی؟ کیا ادھر سے پانی یا نہانا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2, صاف نہیں کی جا سکتی. نمبر 3, کہ کیا بیر بزا ایسا کنواں تھا جس کے بارے میں یہ ڈیٹیل ملتی ہو کہ وہاں پانی جمع رہتا تھا اور کچرا جمع رہتا تھا, اور وہ ڈیٹیل جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ فلو کے ساتھ چلا نہیں جاتا تھا. مجھے نا ایسا لگتا ہے, کیا مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے کہ مجھے کبھی کبھی اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی آیتوں کو نا حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے میرا خیال؟ بالکل 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 ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں یہ جو آپ نے حدیث سنی, یہ 2-3 ان کے چینلز ہیں وہ بڑا شورٹ جوڑ کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اب جو میں نے سمپل آپ سے سوال پوچھا تھا, کبھی آپ نے سوچا تھا اس طرح؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کوئی اتنا اچھا مجھے ایکسپلین کرے گا. الحمدللہ الحمدللہ, یہ میرا کمال نہیں ہے. اسماعیل بھائی آپ بھی پڑھیں, اسی لیے میں نے کہا میں ہوپ فل ہوں, آپ ریسرچ کرو, آپ انٹیلیجنٹ بچے ہو یار, میرے بھائی ہو چھوٹے, یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی, صرف کرنی ہے ریسرچ. ان کا مطمع نظر کبھی بھی جواب سیکھنا نہیں ہوتا. اب دیکھو آپ ہو, آپ نے کہا میں ایکس مسلم ہوں, کوئی ایک بات بتاؤ میں نے آپ کے ساتھ روڈلی بات کی ہو؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. ایگزیکٹ, کیونکہ آپ نے میرے ساتھ آپ اچھے چلے. اب انہوں نے یہ آ کے 1.5 شانے بنتے ہیں, آ کے گستاخیاں کرتے ہیں, آ کے بدتمیزیاں کرتے ہیں, جواب نہیں لینا چاہتے اور کہتے ہیں ہمیں اسماعیل کی طرح ٹریٹ کرو. بھائی اچھے بچے اور برے بچے کے اندر فرق ہوگا, ظاہری بات ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ, میں ضرور اپنی ریسرچ جاری رکھوں گا. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو میرا پیارا بھائی, تھینک یو, اپنا خیال رکھیں.